بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر علم نبوت کے سیکھنے کی نسبت سے اور اللہ پاک کے اس مبارک دین کے بنیادی اور ضروری علم کے سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اور اس جذبے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ ہر مسلمان اس دنیا میں دین پر چلنے کا پابند ہے اور دین پر اسی صورت میں ہم چل سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں جب آج کے مسلمان مرد اور عورت کے پاس اپنے دین کا صحیح علم موجود ہو۔ ایک صرف علم ہوتا ہے لیکن ایک صحیح علم ہوتا ہے۔ علم اور صحیح علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج ایسی چیزیں بھی ہمارے بچوں کو، نوجوان نسل کو، اس امت کو سکھائی جاتی ہے کہ جس کے سیکھنے سے سوائے ذہن کے خراب ہونے کے، فاسد ہونے کے، منتشر ہونے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کو علم کہتے ہیں، جبکہ علم صحیح وہ کہلاتا ہے جو ایک بندے کو اپنے رب سے جوڑ دے، مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے جوڑ دے اور اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ پاک نے حکم دیا، ترغیب دی، حوصلہ دیا کہ تم بن جاؤ ان لوگوں میں سے کہ جو میری اس کتاب کی تعلیم بھی دے، تدریس بھی کرے۔ لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے جو لفظ، جو تعبیر استعمال فرمائی وہ کیا تھی؟ کونوا ربانیین، فرمایا رب والے بن جاؤ، اللہ والے، یعنی وہ علم جو علم تمہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے۔ آج ہم فتنوں کے بہت بڑے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ اس لیے نہیں کہ الحمدللہ ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء ہمارے سروں پہ موجود ہیں، وہ ہر فتنے کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں، امت کا دفاع کرتے ہیں، امت کو ان فتنوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا زیادہ احساس نہیں، لیکن یقین کریں فتنے جس کثرت اور تیزی سے امت کی طرف آ رہے ہیں اور متوجہ ہیں، اس کے مقابلے میں ایسے ربانیین علماء کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا جو پچھلے سال گزرے، ہمارے 10 15 20 سال، اس میں کیا ہوا؟ ہمارے کتنے اساتذہ وہ شہادت کا منصب پا کر دنیا سے چلے گئے، کتنے کام کے علماء کو، بزرگوں کو، اکابر کو، اہل اللہ کو، اہل خانقاہ کو،
اہل مدارس کو، شیوخ الحدیث کو، مفتیان عظام کو، ان کو اس دہشت گردی کے عفریت کے نظر کیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ اگر یہ اہل علم موجود ہے جو صحیح معنی میں اللہ کا علم رکھتے ہیں، یہ موجود ہوں گے تو امت فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اس دیوار کو توڑ دیا جائے تاکہ امت فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس لیے آج ہم سب کو اجتماعی طور پہ اپنے ان علماء کی، ان اساتذہ کی اور ان اکابر کی دل سے قدر کرنی چاہیے۔ کل کو خدا نہ خواستہ اگر یہ گنے چنے حضرات بھی نہیں ہوں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے میں ان کے کتنے محتاج ہیں۔ تو اس لیے آج بڑی ضرورت ہے کہ امت کے ہر طبقے کے پاس اپنے اس مبارک دین اسلام کا ضروری اور بنیادی علم موجود ہو۔ ہر ایک سے 5-6 گھنٹے نہیں لیے جا سکتے۔ آپ سب جانتی ہیں کہ عالم بننے کے لیے، عالمہ بننے کے لیے 8 سال چاہیے، عالمہ بننے کے لیے 6 سال چاہیے، اور ہفتے کے 6 دن چاہیے، اور ہر دن کے 5 سے 6 گھنٹے چاہیے، پھر گھر میں الگ تیاری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا وقت ہر فرد کے پاس، ہر عورت کے پاس، ہر بچی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے بالکل غافل کر دیں کہ چلے بھائی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں تو عالمہ بن نہیں سکتی ہوں، 6 سال دے نہیں سکتی ہوں، ہفتے کے 6 دن دے نہیں سکتی ہوں، ہر دن کے 5 گھنٹے دے نہیں سکتی ہوں، تو بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ چلو بھئی جو بنوری ٹاؤن میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہے تو بھئی ان سے کام چلائیں گے۔ کب تک چلائیں گے؟ کتنا چلائیں گے؟ دین ہر مسلمان کے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ دین ہر مسلمان کے گھر کے ایک ایک فرد میں ہونا ضروری ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ اس لیے آپ کے بڑوں نے، اساتذہ نے ماشاءاللہ یہاں فکر کی، اور ان حضرات نے رات دن ایک کر کے، اس لیے کہ یہ سوچ، یہ فکر ہماری کئی سالوں سے تھی۔ الحمدللہ ہمارے پاس طلبہ کی، طالبات کی، حفظ و ناظرہ کی، بنات کی، تخصص کی، تمام سلسلوں کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی اس فکر سے غافل نہیں ہوئے کہ بھئی ہمارا جو وہ طبقہ ہے کہ جو مصروف ہیں، وہ مستورات ہیں، جو گھریلو مستورات ہے، امور خانداری میں مصروف ہیں، جو پورا وقت نہیں دے سکتی، ان کے دین سیکھنے کا کیا ہوگا؟ یا ہماری وہ بچیاں، وہ طالبات جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے، تو ان کو دین کی بنیادی تعلیمات، ضروری دین سکھانے کا طریقہ اور ترتیب کیا ہوگی؟ اس لیے کئی سالوں کی سوچ کے بعد، فکر کے بعد، اور اپنے اساتذہ کے مشورے کے بعد ہم نے ایک کورس ترتیب دیا، ایک ترتیب بنائی، اور یقین کریں کہ یہ کوئی بالکل حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر یا وقتی طور پر نہیں تھا۔ میں مسجد میں بیٹھ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے کئی دن محنت کی ہے۔ اس کے لیے ہم باقاعدہ سفر کر کے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں گئے ہیں، ان کو اپنا نصاب دکھایا ہے، اس کی اصلاح کی ہے، ان سے مشورہ کیا ہے کہ بھئی کم وقت کے اندر ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے، ہر ایک کو اس سے حصہ لینے کا خوب موقع مل جائے۔ تو الحمدللہ تعلیم دین کورس کے نام سے ایک 2 سالہ ترتیب دی گئی، اور گزشتہ سال جو تھا وہ اس کا پہلا سال تھا۔ الحمدللہ اس میں 3 سلسلے ہمارے پاس بیک وقت چلتے رہے۔ آپ کے شعبہ بنات میں مستورات کے لیے تھا،
جس میں بڑی عمر کی مستورات بھی ہے، طالبات بھی ہے، بچیاں بھی ہے۔ مسجد میں حضرات کے لیے تھا، جس میں ہمارے پاس کاروبار سے جڑے ہوئے بڑے حضرات بھی تھے اور کالج یونیورسٹیز کے طلباء بھی تھے ہمارے ساتھ۔ اور ایک سلسلہ ہم نے آن لائن رکھا تھا کہ بھئی وہ مستورات یا وہ حضرات یا وہ نوجوان جو کہ پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ عملاً یہاں آ نہیں سکتے، دور ہونے کی وجہ سے یا کسی عذر مصروفیت کی وجہ سے، تو آن لائن بھی باقاعدہ ایک ترتیب دی گئی۔ اور وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ بس آپ نے جب چاہا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن فارم کی ترتیب کی گئی اور زوم کلاسوں کا نظم بنایا گیا، ایک پورا سیٹ اپ بنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جو آیا سن لے، جو نہیں آیا نہیں سنے، نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ پچھلے سال کی بھی آن لائن کی پوری لسٹ ہے، اور اس سال بھی ابھی تک الحمدللہ اچھی تعداد میں حضرات نے، مستورات نے، طالبات نے داخلے لیے۔ آن لائن کے داخلے سب سے زیادہ ہیں اس سال، وہ بھی لسٹ ہمارے پاس ہے، تاکہ ہر ایک کو سہولت کے ساتھ موقع مل جائے۔ تو دیکھیں، آپ کے بڑوں نے، اساتذہ نے تو اپنی کوشش پوری کی نا، اب ہم کم از کم اتنا کر لیں کہ ہم ناقدری نہ کریں۔ تو لہٰذا جو پہلا سال مکمل کر چکی ہیں، جو مستورات، جو طالبات، وہ اس سال انشاءاللہ سال دوم پڑھیں گی، دوسرا سال ہوگا۔ جو نئے داخلے ہیں، جن بچیوں کے، جن طالبات کے، جن مستورات کے، وہ انشاءاللہ پہلا سال پڑھیں گے۔ یہ 2 سالہ کورس ہے، 2 سالہ۔ اب ظاہراً یہ بھی ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ بعض ساتھیوں نے کہا 2 سال کیسے دیں؟ ہم اپنے کاروبار کو 40 50 سال دے چکے ہیں، آگے بھی کئی سال دینے کا ارادہ ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ ہر کام کے لیے ہمارے پاس سالوں موجود ہے۔ دین سیکھنے کے لیے 2 سال، اور اس میں بھی ہفتے کے صرف 4 دن، اور اس میں بھی ہر دن صرف 1.25 گھنٹہ، بس زیادہ نہیں مانگا گیا۔ تو اب تو محرومی ہوگی، اور کیا کہا جائے گا کہ ہم اتنی ہمت بھی نہ کریں۔ تو بہرحال جو طالبات پہلا سال مکمل کر چکی ہیں، اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے، وہ انشاءاللہ دوسرے سال میں آئیں گی، اور تمام آئیں گی۔ ایک طالبہ اور ایک خاتون بھی ایسی نہ ہو کہ جو منقطع ہو جائے۔ یہ معلمات سے بھی درخواست ہوگی کہ کوئی منقطع نہ ہو، ہر ایک کو جوڑ کر چلنا ہے، مکمل کرنا ہوگا۔ دوسرے سال میں آئیں گی وہ۔ اگر کوئی نہیں پہنچ سکا، ان سے رابطہ کریں، ان کو اطلاع دیں کہ اسباق شروع ہونے والے۔ اسی طرح جن طالبات نے، جن بچیوں نے، مستورات نے اس سال داخلہ لیا ہے، وہ بھی ابھی سے عزم کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 2 سال ہم تعلیم دین کورس کے مکمل کریں گے، ہر امتحان دیں گے، 2 سال بعد انشاءاللہ ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا، ہم سند لے کر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست یہ ہے کہ بھئی ہم یہ محنت بھی کریں کہ تیار کرنے والے بنیں۔ داخلوں کی گنجائش موجود ہے، آپ سے درخواست ہے، معلمات سے بھی ہے، طالبات سے بھی ہے، کہ بھئی آپ کے ماحول میں، آپ کے تعلق میں، آپ کے حلقہ احباب میں اگر اس طرح طالبات، خواتین، مستورات ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھ سکتی ہیں، محنت کر سکتی ہے اور ان کو سیکھنا چاہیے، آپ خوب ترغیب دیں، محنت کریں، آپ کا حصہ ہوگا، یقین کریں۔ آپ کی وجہ سے ایک انسان نے آ کر پڑھ لیا، جتنا دین سیکھا آپ کے لیے ساری زندگی کا صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ صرف میں پڑھ لوں، نہیں، دوسروں کو تیار کریں باقاعدہ۔ یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم آج یہ محنت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ابھی بھی گنجائش ہے، جیسے ہم نے معلومات لی ہے۔ میری درخواست ہوگی کہ خوب محنت کریں اور تیار کریں، اور داخلوں کی ترغیب دیں اور ہمت دلائیں، بے ہمتی نہیں۔ ہر ایک یہ سن کے کہ بھئی 2 سال اب کون آئے گا اور کون یہ ایسے کرے گا، نہیں بھائی، کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ آپ ہمت کریں گے۔ دیکھیں پہلا سال گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، یہ بھی گزر جائے گا، اندازہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی بہرحال سب سے درخواست ہے کہ اپنا خوب حصہ ڈالیں۔ آخری بات یہ ہے کہ چونکہ الحمدللہ ہم سال کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ باقی مختلف شعبوں کے داخلے مکمل ہوئے ہیں،
ان کے اسباق شروع ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی امور پر بھی ہماری ترتیب اور کام چل رہا ہے، تو مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں تعلیم دین کورس کی طالبات بالکل پریشان نہ ہو، آپ کا کورس انشاءاللہ وقت پہ شروع ہوگا، وقت پہ چلے گا، وقت پہ مکمل ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں لے آپ نے پڑھنا ہے، باقی پڑھانے کی ترتیب، محنت کی ترتیب وہ آپ کے اساتذہ کی، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے کوئی یہ ٹینشن نہ لے کہ جی ابھی تک تو سبق شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تک تو جی ہمارا کورس ہی نہیں آیا۔ تو ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے، اور طالبات کے جذبات عام ان سے زیادہ ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ اس میں مزید برکت دے، لیکن یہ پریشانی کی بات نہیں، ہر چیز انشاءاللہ تیاری کے مرحلے میں ہے۔ سال دوم والوں کا جو کورس ہے اس میں جو تبدیلی ہے وہ بھی الحمدللہ طے ہو چکی ہے کہ کون سی نئی کتابیں سال دوم میں آئیں گی۔ سال اول کا جو نصاب ہے الحمدللہ وہ بھی تیار ہے۔ انشاءاللہ یہ طے ہوا ہے مشورے میں کہ آج انشاءاللہ یہ افتتاحی باتیں تھی آپ حضرات سے، ابھی مفتی صاحب انشاءاللہ اہم بات فرمائیں گے، تو آج جب دعا ہو جائیں گی آپ روانگی کر لیں، اور مسجد کا جو پیج ہے اس کو لازماً لائک کریں۔ تعلیم دین کورس کے گروپ بنے ہوئے واٹس ایپ کے، تو اس میں انشاءاللہ نئے نام بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں آپ کو ہر چیز کی اطلاع ملتی رہے گی۔ تو اب طے یہ کیا ہے کہ آج پیر ہے، اب انشاءاللہ آپ کا باقاعدہ سبق شروع ہوگا آنے والے پیر کے دن سے، ٹھیک ہے؟ پیر کے دن سے سبق شروع ہوگا، اور پیر کے دن انشاءاللہ جب آپ آئیں گی تو آپ کو آپ کا کورس اللہ کے حکم سے بالکل تیار مل جائے گا۔ باقی جو خدمت آپ حضرات کے ذمہ ہوگی، مستورات سے اگر کوئی خدمت ہوگی تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی کہ بھئی یہ کورس ہے، اس کی اتنی برکت ہے، اگر جو نوعیت ہوگی وہ بتا دی جائے گی۔ اب آپ نے آنا ہے کب؟ آنے والے پیر یعنی 6 جون پیر کے دن 11 بجے تک تمام طالبات، چاہے وہ سال اول کی ہیں چاہے وہ سال دوم کی ہے، وہ سب پہنچ جائیں گی، اور ان کے حصے بنا دیے جائیں گے، فریق بن جائیں گے، اور ان کو اس دن کتابیں دے دی جائیں گی۔ آپ اپنے ساتھ اپنی کاپیاں، اپنا قلم پین سب لے کر آ جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ اس ترتیب پر ہم آغاز کر لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سیکھنا آسان فرما دیں، ہمارے اس جذبے کو، اخلاص کو قبول فرما دیں، اور مزید ہمت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں انشاءاللہ۔ اب حضرت مفتی قاسم صاحب کچھ اہم باتیں اصول فرمائیں گے، غور سے سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور پھر واپسی فرما لیجیے۔ بالکل نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ نئے تعلیمی سال کے آغاز پہ ایک مرتبہ پھر ہم جمع ہوئے ہیں، اور اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم علم دین کے حصول کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ تو اہم باتیں، ترغیبی باتیں، ساری جامع باتیں حضرت مفتی خالد صاحب نے آپ کے سامنے فرما دی۔ میں مختصراً بس چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ کورس کی اہمیت سے متعلق، علم کی اہمیت سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ علم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ وہ اپنی زندگی حصول علم دین میں گزار لے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علم دین کا حصول عمر کا محتاج نہیں ہے۔ اصل میں آج ہم نے اپنا ایک ذہن بنایا ہے کہ اگر جس کا بچپنا گزر جائے یا جوانی گزر جائے، اب اس کے لیے علم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہم علم کو عمر کے ساتھ بس خاص سمجھتے ہیں کہ بس اگر کسی کو حفظ کرنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، یا قرآن کریم کی اصلاح کرنی ہے، یا تفسیر، حدیث، فقہ کے بنیادی علوم، عقائد سیکھنے ہیں، تو اس کے لیے کم عمری کا ہونا شرط ہے یا جوانی کا ہونا شرط ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ کی تو مثالیں، صحابیات کی تو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ دیکھیں تمام صحابہ کوئی کم عمری میں مسلمان تو نہیں ہوئے، صحابہ بڑی بڑی عمروں میں بھی ایمان لائے۔ کسی کی عمر 40، 50، 60، 70، 80، 100 سال کی عمر میں صحابہ ایمان لائے ہیں، لیکن فوراً علم دین کا حصول شروع کیا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب جب ایمان لائے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آتا ہے کہ سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، اتنے بوڑھے تھے. تو صحابہ فوراً قرآن کریم سیکھنے میں، علم سیکھنے میں لگ جاتے تھے. اور آج بھی ہم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے اس وقت جوانی میں یا وقت پر قرآن کریم کی تجوید نہیں پڑھی، قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا، ابھی شروع کر دوں. تو ہمت سے انسان ہر کام کر سکتا ہے، عمر اس میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی برکت سے، محنت کی برکت سے اللہ پاک انسان کو علم سے نوازتے ہیں. اور اگر بھئی کیا ہوا، دنیا سے چلے بھی گئے تو طالب علم بن کے جائیں گے، طالبہ بن کے جائیں گے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو بہرحال بس یہ مقصد ہے کہ حصول علم دین میں ہمت نہیں ہارنی. جنہوں نے داخلہ لیا ہے، نئے داخلے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. وہ طالبات محنت سے پڑھیں، روزانہ سبق میں آئے اور خوب شوق اور ذوق سے پڑھے. جو سابقہ طالبات ہیں جنہوں نے سال اول پڑھ لیا، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وہ اب سال دوم میں انشاءاللہ جائیں گی تو وہاں بھی خوب محنت کے ساتھ نصاب پڑھیں، خوب بھرپور محنت کریں. اور باقاعدہ جو پڑھے تو گھر میں جا کر یعنی اپنے والدین کو یا بہن بھائیوں کو یا جو قریب میں پڑوسی ہیں ان کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی دین سیکھنے والے بن جائیں. تو اب انشاءاللہ ہم اگلے پیر سے آغاز کریں گے. جیسے آپ کے سامنے بات آئی، چونکہ اس میں نئی طالبات بھی ہیں تو میں مختصراً تعارف کے طور پر کہ ہمارے کورس میں کون کون سے مضامین ہیں میں عرض کرتا ہوں. 8 مضامین انشاءاللہ ہمارے کورس میں شامل ہیں. 8 مضامین میں سے پہلا مضمون ہے تجوید قرآن مع مشق. تو تجوید کا جو ہے اس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے اور سال اول والوں نے تجوید باقاعدہ پڑھی ہے اور مشق کے ساتھ پڑھی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ایک مضمون، یہ سال دوم میں بھی 8 ہی مضمون یہی مضمون ہوں گے. البتہ اس میں کچھ مختصراً شاید تبدیلی ہو جائے کتابوں میں. مضامین کے اعتبار سے تو مضامین کے اعتبار سے تو مشترک ہے دونوں سال کہ دونوں میں یہی 8 مضامین ہیں جس کا میں ابھی ذکر کروں گا. البتہ سال دوم کی جو کتب ہے اس میں کچھ فرق آئے گا، بعض کتابوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو پہلا مضمون ہمارا تجوید قرآن کریم مع مشق کے انشاءاللہ. دوسرا مضمون ترجمہ اور تفسیر قرآن، اس میں منتخب صورتیں ہوں گی. تیسرا مضمون احادیث مبارکہ جس میں احادیث کی مخصوص انشاءاللہ خاص کتابیں پڑھائی جائیں گی اور وہ احادیث ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھائی جائیں گی. چوتھا مضمون عقائد اسلام ہے جس میں دین کے بنیادی عقائد، ایمانیات وغیرہ پڑھائے جائیں گے. پانچواں مضمون مسائل فقہ ہے اور اس میں خاص طور پر چونکہ آپ ابھی خواتین والا حصہ ہے تعلیم دین تو اس میں وہ مسائل جن کا تعلق خاص طور پر خواتین سے ہے وہ بھی پڑھائے جائیں گے. اور اسی طرح طہارت کے، وضو کے، نماز کے یہ مسائل بھی ہوں گے اور خواتین کے مخصوص مسائل خاص طور پر معلمات آپ کو پڑھائیں گے. چھٹا مضمون سیرت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اسوہ حسنہ یعنی حضور علیہ السلام کی پوری دن اور رات کے معمولات اور زندگی یہ بھی پڑھائی جائے گی. تو یعنی سیرت طیبہ مع اسوہ حسنہ. ساتواں مضمون آداب المعاشرت ہے جس میں روزمرہ کے آداب صبح سے لے کے رات سونے تک کے جتنے بھی اسلامی معاشرتی آداب ہیں وہ جو ہے پڑھائے جائیں گے جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور آٹھواں آخری مضمون نماز اور مسنون دعائیں یعنی نماز باقاعدہ سکھائی جائے گی، یاد کرائی جائے گی، اس کی عملی مشق کرائی جائے گی. پھر نماز میں جو غلطیاں ہیں معلمات اس کی اصلاح بھی کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں جو احادیث مبارکہ سے وارد ہیں اور معصور دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی، یاد کرائی جائیں گی. تو یہ جامع نصاب ہے الحمدللہ جو بہت محنت سے تیار ہوا ہے. تو سال دوم میں بھی یہی مضامین ہیں، البتہ کچھ کتابوں میں فرق آئے گا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ بھئی کون سی کتاب، پہلے آپ احادیث میں زاد الطالبین پڑھتے تھے اب کون سی پڑھیں گی، عقائد میں پہلے یہ کتاب تھی اب کون سی ہے، یا پہلے یہی تھی اب بھی اسی کا دوسرا حصہ ہے. تو سارا انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. باقی اوقات کے دن کے اعتبار سے ہفتے میں 4 دن ہے. مستورات کے جو ہیں جمعہ، ہفتہ، پیر، منگل. جی نہیں یہ مستورات کا نہیں ہے، یہ مردوں کا ہے. خواتین کے لیے پیر، منگل، بدھ، جمعرات. خواتین والا جو حصہ ہے وہ ہے پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو آپ کی کلاسیں ہوں گی ہفتے میں 4 دن.
پیر منگل بدھ جمعرات، اور جمعہ ہفتہ اتوار آپ کی چھٹی ہوگی۔ دوسرا وہ اوقات کیا ہے؟ تو سبق کے اوقات صبح 11 بجے سے 12:30 بجے تک، سبق کے اوقات ہمارے صبح 11 بجے سے 12:30 بجے تک، ہفتے میں 4 دن، پیر منگل بدھ جمعرات۔ تو آپ نے داخلہ جو لیا ہے نئی طالبات نے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، پرانی طالبات کو بھی اللہ پاک مزید استقامت نصیب فرمائے، اور آخر میں وہی جو حضرت مولانا خالد صاحب نے فرمایا کہ مزید بھی طالبات کو ابھی بھی موقع ہے، چونکہ اگلے پیر سے سبق شروع کریں گے، تو مزید طالبات کو، خواتین کو بھی ترغیب دیں، آپ کی پڑوس میں ہے، متعلقین میں ہے، ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی لائے، داخل کریں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو پڑھے گا آپ کے کہنے پر، آپ کی ترغیب، محنت پہ داخل ہوگا، وہ جو علم حاصل کرے گا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف خواتین کو نہیں، بلکہ آپ، چونکہ ہمارے اس میں مغرب کے بعد مردوں کے لیے بھی چلتا ہے تعلیم دین، آن لائن بھی چلتا ہے، تو صرف خواتین نہیں بلکہ آپ کے جو محارم مرد ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے جو محارم ہے ان کو بھی تیار کریں کہ وہ آ کے حضرات والے جو ہے تعلیم دین کورس میں داخلہ لیں، وہ بھی سیکھ لے، دین پڑھ لے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ خوب محنت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اگلے پیر سے سبق شروع کریں گے، اس دوران انشاءاللہ آپ کا نصاب بھی تیار ہو جائے گا، کتابیں بھی منگا لی جائے گی، اگلے پیر تک انشاءاللہ آپ کا نصاب بھی بالکل ریڈی آپ کو ملے گا، سال اول والوں کو بھی، سال دوم والوں کو بھی اگلے پیر کو کتابیں ملیں گی۔ البتہ ہم پورے سیٹ منگا کے خود رکھیں گے، تیار کر لیں گے، پھر ایک سیٹ جتنے کا پڑے گا تو اس کی جو برکت ہوگی، قیمت ہوگی، وہ آپ کو بتا دی جائے گی، پھر وہ ترتیب جو آپ کی ہوگی جمع کرنے کی معلمہ کے پاس یا نگران کے پاس، وہ انشاءاللہ پھر ترتیب کر لیں گے۔ لیکن اس ہفتے میں انشاءاللہ آپ کی کتابیں بھی آ جائیں گی، پورے نصاب سیٹ تیار ہو جائیں گے، اور باقی جو ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے سال اول دوم کی زوم کلاس کے اعتبار سے لائیو، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس دوران کر لیں گے۔ تو یہ ایک ہفتے کا وقفہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ نصاب بھی ریڈی ہو جائے، اور آپ کی زوم کلاسوں کی تیاری اور پوری ترتیب، چونکہ جیسے آپ کے سامنے بات ہے، ہمارے اور بہت سارے شعبے چلتے ہیں، درس نظامی ہے اولیٰ سے دور حدیث تک، شعبہ تخصص فی الفقہ ہے 1 سالہ، شعبہ اسکول ہے الحمدللہ، شعبہ حفظ ہے، ناظرہ ہے، قاعدہ ہے، اور سلسلے ہیں۔ تو چونکہ اس کی وجہ سے مصروفیات بھی ہوتی ہے، تو آج یہ افتتاح ہوا، افتتاحی نشست ہوئی، بعد مغرب مردوں کی افتتاحی نشست، آن لائن بھی افتتاحی نشست آج ہوگی۔ اگلے پیر سے انشاءاللہ تینوں میں خواتین حضرات آن لائن کے اسباق شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔